بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور حضرت قیس بن مصر سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور کوفہ کی طرف رواں دواں تھے۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، بنو اسد کے دو شخص عبداللہ اور مزری حج کو گئے ہوئے تھے۔ وہاں بیان کرتے ہیں، ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں یہ فکر ہوئی کہ ہم جلد از جلد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملیں اور دیکھیں کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے ہم اپنے ناکوں یعنی اونٹنوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور مقام ضرورت تک پہنچنے تو کوفہ کی طرف سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو راستہ بدل دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رک گئے، گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اور ہم دونوں اس شخص کے پاس گئے اور اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ ہم نے اس کے قبیلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بنو اسد کا ہے، تو ہم نے بتایا کہ ہم بھی بنو اسد کے ہیں۔ پھر ہم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بکیر بن شعبہ بتایا۔ پھر ہم نے کوفہ کے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں کی لاشوں کے پیر پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اور یہ خبر سن کر ہم دونوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے آ کر ملے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام سالبیہ میں قیام کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سلام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہم کچھ خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتے ہیں، کہیے تو ایسے ہی بتا دیں یا پھر چھپکے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کو دیکھا اور پھر فرمایا، ان لوگوں سے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا، کل شام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار کو کوفہ سے آتے دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا تھا اور میں اس سے کوفہ کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے عرض کیا، ہم نے اس سے معلوم کر لیا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں کی لاشوں کے پیر پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان دونوں پر نازل ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہتے رہے۔ ہم نے عرض کیا، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، اپنی جان کا، اپنے اہل بیت کا خیال کریں اور اسی جگہ سے واپس چلے جائیں۔ کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں گے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل کوفہ نے غداری اور بدعہدی کی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بدل لیا اور واپسی کا ارادہ بنایا تھا کہ آل عقیل کے اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفہ کی طرف بڑھنے کا عزم کر لیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، یہ سن کر حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص نہیں لیں گے، یا ہمارا پھر وہی حال ہوگا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے، تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندگی کا کوئی لطف نہیں ہوگا۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہتری کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض انصار نے عرض کیا، کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے تو سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا انتظار کرتے رہے۔ جب وقت سحر ہوا تو خادموں سے فرمایا، جتنا پانی لے سکو لے لو۔ ان سب نے پانی بھر لیا اور بہت زیادہ بھرا۔ پھر سب وہاں سے روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے منزل زحالہ میں پہنچے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاصد کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد حضرت قیس بن مصر سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
یا پھر حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علامہ محمد بن جریر طبری نے ایک روایت میں حضرت قیس بن سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان کیا ہے، اور دونوں روایتوں میں دونوں کی شہادت کا واقعہ ایک ہی طرح بیان کیا ہے۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاصد کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال، خاندان اور ساتھیوں کو جمع کیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، جب یہ خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بہت ہی سخت واقعے کی خبر مجھے ملی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن عروہ اور میرے قاصد حضرت قیس بن مصر یا حضرت عبداللہ بن بختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، میں نے تم پر سے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے احرابی اس لیے چل رہے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر میں جا رہے ہیں جہاں سب ان کی بات مانیں گے اور اطاعت کریں گے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں لا علمی میں رکھ کر موت کے منہ میں لے جایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ جب لوگوں کو مفصل حال معلوم ہو جائے گا تو وہی لوگ میرا ساتھ دیں گے جو میرے ساتھ شہید ہونے کا عزم رکھتے ہیں، باقی سب واپس چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل و عیال، خاندان کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے لگ بھگ 20 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بطن عقبہ میں قیام کیا تو ذی الحج 60 ہجری کا اختتام ہو گیا اور محرم الحرام 61 ہجری کی شروعات ہوئی۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، صبح ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پانی زیادہ سے زیادہ ساتھ لے لو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور روانہ ہوئے اور بطن عقبہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے۔ وہاں پر بنو مکرمہ کے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے تمام حالات بیان کر دیے۔ اس نے عرض کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں یہیں سے واپس چلے جائیے، اللہ کی قسم آپ پر پرچیوں اور تلواروں کے نیچے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے، اگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ و جدال کی زحمت سے بچا لیتے تو خود ہی سب کام درست کر چکے ہوتے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو یہ درست ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حالات بیان کیے ہیں، ایسی صورت میں تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے واپس لوٹ جائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے اللہ کے بندے، تم نے جو رائے دی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بالکل درست ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے آگے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روانہ ہوگی۔ اس سال 60 ہجری میں یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا اور عمر بن سعید بن عاص کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہوں کا گورنر بنا دیا۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ 60 ہجری کا اختتام ہوا اور 61 ہجری کی شروعات ہوئی، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی جانب سے سفر جاری تھا۔ علامہ محمد جریر بن طبری لکھتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطن عقبہ سے آگے بڑھے اور مقام اشراف پر قیام پذیر ہوئے، پھر صبح کے وقت وہاں سے روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کے وقت قافلے کے آگے والے شخص نے بلند آواز سے اللہ اکبر پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اکبر فرمایا، پھر اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ اس نے کہا، مجھے خرمے یعنی کچی کھجور کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر بنو اسد کے 2 اشخاص نے کہا، ہم تو یہاں سے اکثر گزرتے ہیں لیکن کبھی یہاں خرمے کے درخت دکھائی نہیں دیے۔ پھر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ تو کسی لشکر کا مقدمۃ الجیش یعنی ہراول پہلا رسالہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جس کی پشت پر رکھ کر ہم ان لوگوں سے ایک ہی رخ پر سامنا کریں؟
دونوں شخصوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مقام میں ذو جسم یا ذو چشم موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب مڑ جائیے، ان لوگوں سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے اور جو چیز چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب مڑے ہی تھے کہ لشکر کے رسالے کے سوار بھی آ پہنچے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کو چھوڑ کر بائیں جانب جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرف مڑ گئے۔ ان کے برچھیوں کے پھل شہد کی مکھیوں کے غول کی طرح دکھائی دے رہے تھے اور ان کے علموں یعنی جنڈوں کی بیرکیں گدے کے پروں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ذو حسم یا ذو حشم پہنچ گئے اور خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف آنے کی خبر عبید اللہ بن زیاد کو ملی تو اس نے حسین بن نمیر کو ناکہ بندی کرنے کے لیے بھیجا، تو اس نے قادسیہ میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اطراف و جانب میں لشکروں کو دوڑا دیا۔ ان میں سے ایک لشکر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید تمیمی تھا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں 1000 سواروں کا رسالہ لیے ہوئے حر بن یزید تمیمی اس چلتی دوپہر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آ کر ٹھہرا۔ اس نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی امامے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا پورے لشکر والوں کو پانی پلا کر ان کی پیاس بجھاؤ اور گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے لشکر والوں کو پانی پلا کر سیراب کر دیا، پھر کاسے قطرے شہد بھر بھر کر گھوڑوں کے سامنے لے گئے۔ گھوڑا جب 3-4 بار پانی میں منہ میں ڈال چکا تو ظرف ہٹا کر دوسرے گھوڑے کو پانی پلاتے تھے۔ اسی طرح سب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ حر بن یزید تمیمی کے لشکر کا ایک سپاہی پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے اور میرے گھوڑے کی بری حالت کو دیکھا تو فرمایا رادیہ کو بٹھاؤ۔ میں مشق کو رادیہ سمجھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا تو مجھے پانی دیا اور فرمایا لو پیو۔ میں جب پانی پینے لگا تو مشکیزے سے پانی گرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشک کے دہانے کو الٹ دو۔ مجھ سے الٹنے نہیں ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے اور دہانے کو الٹ دیا۔ پھر میں نے اور میرے گھوڑے نے پانی پیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حر بن یزید تمیمی کے لشکر لے کر آنے کا سب سے یہ ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو اس نے حسین بن نمیر کو جو پولیس محکمے کا سربراہ تھا روانہ کیا اور حکم دیا کہ قادسیہ میں ٹھہرے اور قطقطانہ سے حقائق تک مورچے باندھے اور حر کو 1000 سوار کا لشکر دے کر اس کے آگے روانہ کیا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاحمت کرے، اور حر بن یزید تمیمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے رکھا۔